الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اولاد کے بارے میں ہم بیان کر رہے تھے، اور پچھلے پروگرام میں نے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اس کے بارے میں ہم بیان کر رہے تھے، اور یہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے۔ اس میں اختلاف ہے، ویسے بعض نے ان کو نبی بھی قرار دیا ہے، بعض نے دلائل کی روشنی میں بعض نے انکار کیا ہے، لیکن جو انکار کرنے والے ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں۔ اور یہ قاعدہ قانون ہے کہ جب کوئی مختلف فی مسئلہ ہو جاتا ہے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی ایسی بات ہو جس میں علماء کا اختلاف ہو جائے، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو اس حدیث پاک کی روشنی میں جس طرف اکثر علماء ہوتے ہیں وہ حق کہلائے گا، جس طرف کم ہوں گے وہ گویا کہ حق پر مطلب وہ بہرحال یہ نہیں کہیں گے کہ ناحق ہیں، لیکن حق اس طرف کہلائے گا، یہ زیادہ صحیح کہلائے گا، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے تو یہ تو کنفرم ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے ایک مقبول بندے تھے۔ اگر ان کو ولی اللہ بھی قرار دیا جائے تو کوئی تعجب خیز بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی سورہ لقمان آیت نمبر 16 میں، اور یہ تو پیچھے سے چل رہی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پیچھے سے یعنی آیت نمبر 13 اور پوری اس پہ مشتمل تھی، پھر اس کے بعد اگلی آیت، تو ہم ایک دوبارہ عرض کر کے، اور ترجمہ تو میں عرض کر چکا ہوں، تھوڑا تھوڑا اس پہ میں کلام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں یعنی معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اپنی ذات پہ ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو نقصان پہنچائے، چاہے جسمانی، چاہے روحانی، چاہے مالی نقصان ہو، اور وہ نقصان اجازت شرع کے بغیر ہو۔ اگر شریعت نے اجازت دی ہے تو پھر وہ ظلم نہیں کہلائے گا، لیکن اگر شریعت کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو جانی، مالی، جسمانی، روحانی اذیت و تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم اس کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور شرک یہ انسان کا اپنی ذات پر بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے اس کی ذات میں یا صفات میں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ ایک تو ویسی مطلب کفر ہے، دوسرا یہ کہ اگر اسی حالت میں یہ شخص مر گیا تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ہی وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی شریک ٹھہرانے والے کو نہیں بخشے گا، اس گناہ کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخش دے گا۔ اور اس کی وضاحت میں پچھلے پروگرام میں بھی کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حالت شرک میں مر گیا، یہ مرنے کے بعد کا معاملہ ہے، کیونکہ زندگی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک اگر توبہ کر لیتا ہے، خالصتاً توبہ کر لیتا ہے تو اس کے شرک کے گناہ کو معاف بھی فرما دے گا اور اس کو بہت ثواب ملے گا۔ جیسے بہت سارے کفار قریش ایسے تھے کہ جو شرک کیا کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو وہ شرک ختم ہو گیا۔ یہ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی حالت شرک میں مر جاتا ہے اور اس نے پہلے توبہ نہیں کی تھی تو اب یہ جیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت سوں کو معاف فرما دیتا ہے، لوگوں کا ایصال ثواب ہوتا ہے اس سے معاف ہو جاتا ہے، یا لوگ اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ تمام انعامات مشرکین کے لیے نہیں ہوں گے، بس جو مشرک مرا تو گیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو سب سے پہلے اس گناہ عظیم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور میں نے اس کے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے شرک کا ذکر کیا، لیکن حقیقتاً اگر غور کیا جائے تو اشارہ عقائد کی طرف ہے کہ بیٹا اپنے عقائد درست رکھنا، اگر اپنے عقیدے صحیح نہیں رکھو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کے عقائد پر توجہ کرنی چاہیے۔ ہم بعض اوقات اپنے بچوں کے عقیدے پہ کوئی توجہ نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ اگر ہم توجہ کرتے ہیں تو ظاہری طور پہ ان کے
اعمال پہ توجہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تھوڑا بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی قاری صاحب کے پاس بھیجو تاکہ یہ سپارہ پڑھ لے، پہلے قاعدہ پڑھا لیتے ہیں، قاعدہ پڑھانے کے بعد پھر وہ قرآن پر آ جاتا ہے، اس کو ناظرہ پڑھا دیتے ہیں، زیادہ جوش چڑھتا ہے تو حفظ قرآن کرا دیتے ہیں۔ یہ ختم کرنے کے بعد آپ بہت ہی کم حافظ ایسے ہوں گے جنہوں نے حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ مسائل بھی سیکھے ہوں۔ ہمارے اکثر مدارس ایسے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ ہر ایک نہیں ہے، بہت ساروں میں ہے بھی، لیکن کثیر تعداد ایسی ہے جن میں حفظ قرآن کے ساتھ کوئی علمی مواد نہیں دیا جاتا، ایسا کوئی سلیبس مرتب نہیں ہے کہ بچہ حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اگر اس سلیبس کو ختم کر لے تو اس کو وضو، غسل، تیمم، نجاستوں کی پہچان، انہیں کب مختلف چیزوں کو پاک کرنا، پانی کی پہچان، پانی کو پاک کرنا، ان تمام کے مسائل بھی آ جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ حافظ صاحب جو ہیں فارغ ہونے کے بعد حفظ کرنے کے بعد سمجھتے ہیں شاید مفتی کی ڈگری بھی ساتھ ہی مل گئی ہے، تو یہ بڑے فتوے بھی دینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر تراویح پڑھانے کے لیے امامت کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا شخص اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو مصلی پہ کھڑا کیا جائے، کیونکہ مصلی پہ کھڑا ہونے کا اہل وہ ہے جو نماز کے تمام تر مسائل جانتا ہو۔ صرف حفظ قرآن سے کوئی امام مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بس چونکہ معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں کمیٹیاں بھی بیچاری سب کے سب ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کو دین کی الف بے بھی نہیں آتی ہے، جس کو ٹائم ملا، جو ایسا لگا کہ جی زیادہ وقت دے سکتا ہے، حاجی صاحب آپ بھی آ جائیں کمیٹی میں، چودھری صاحب آپ بھی آ جائیں، اور حضرت آپ بھی تشریف لے آئیں، کوئی کام تو نہیں ہے نا، نہیں جی فارغ ہو گئے جی ریٹائر ہو گئے جی ماشاءاللہ آئیے کمیٹی میں آ جائیں۔ اب وہ کمیٹی میں آنے کے بعد مسجد والوں کی اس طرح کی جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی چوائس بس صرف اتنی ہوتی ہے کہ خوش الہان حافظ قرآن ہونا چاہیے، خوبصورت قرات ہو اور ایسا تیز پڑھے کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہ آئے، اور ٹائم دیکھتے ہیں جی ماشاءاللہ بڑا زبردست پڑھا ہے، 15 منٹ میں تراویح ختم کرا دی، جی 20 منٹ میں تراویح ختم کرا دی، کمال سمجھتے ہیں کہ جو تیزی کے ساتھ پڑھے۔ تو پھر اس قسم کے جو بیچارے نکمے بچے ہوتے ہیں جنہوں نے صرف حفظ قرآن کیا ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو پورے سال داڑھی رکھتے نہیں ہیں، جب تراویح کا ٹائم آتا ہے داڑھیاں بڑھا لیتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، پیسے لیے، چاند رات کو یہ حافظ صاحب داڑھی صاف کرا کے یہ بھی گھوم رہے ہوتے ہیں طارق روڈ پر۔ تو یہ ہمارے ہاں صورتحال ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو تھوڑا بہت بس یہ کروا دیا صحیح، زیادہ تھوڑا سا تیر مارا کسی اور ایسے ادارے میں کر دیا جہاں پہ نماز کے مسائل ہو گئے، نماز سکھا دی گئی، وضو سکھا دیا گیا، غسل سکھا دیا گیا، لیکن اس کے بعد والدین یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بچے کو عقیدہ بھی سکھانا چاہیے۔ عقیدہ سے مراد یہ اختلافی مسائل میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ مسائل جو ایک مسلمان کو، وہ عقائد جو ایک مسلمان کو بما دلائل معلوم ہونے چاہیے، مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، آسمانی کتابیں، انبیاء، رسل، نبوت، رسالت، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، یہ وہ موضوعات ہیں جن کو ہمیں اچھی طریقے سے ان کے عقیدے کو سیکھنا چاہیے اور اس کے دلائل بھی سیکھنے چاہیے، اس لیے کہ عقیدہ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہیں جی میرا ایک عقیدہ ہے، دلیل کیا ہے؟ بس جی میرا عقیدہ ہے، قابل قبول نہیں ہے، دلیل لائیے اس کی۔ تو اب یہی وجہ ہے کہ چونکہ ہمارے بڑوں نے بھی ایسے ہی کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کے بڑوں نے ایسے کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کے بڑوں نے ایسے کیا ہوتا ہے، لہٰذا میں گارنٹی سے کہتا ہوں، کوئی اپنی علمیت پہ میں ناز نہیں کر رہا ہوں، نہ کوئی خدا نخواستہ کسی کو حقیر ثابت کرنا مقصود ہے، ہماری صرف خواہش یہ ہے کہ تھوڑی سی سوچ اور فکر میں تبدیلی پیدا کر کے ذرا ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ اگر آپ 1,00,000 مسلمانوں کو کھڑا کر لیں اور ان سے کہیں کہ 2-3 جملوں میں بتاؤ کہ اللہ کون ہے، اگر ایک کرسچن کھڑا ہو کے، ایک کافر کھڑا ہو کے ہم سے سوال کر لے کہ بتائیے آپ کا رب کون ہے، تو ہمارا مسلمان اپنے رب کو بیان نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا صحیح انٹروڈکشن پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ہم سے کویسچن کر لے اچھا بتائیں اسلام کیا ہے، ہم اسلام کو بیان نہیں کر سکتے کہ اسلام کیا ہے، یعنی جو ایک واقعی ایک صحیح تعریف اسلام کی ہمیں نہیں پتہ ہوتی۔ اسی طرح یہ عقیدے تقدیر کے بارے میں شاید ہی لوگ جانتے ہوں، اور اسی طریقے سے ہم عقائد کو چونکہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے خاندان میں گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ تنقیدیں کر رہے ہوتے ہیں، غلط قسم کے جملے بول رہے ہوتے ہیں، تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔
حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کے منکر انکار کرنے والے میری امت کے مجوسی ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر ایسے لوگ تمہیں ملے، اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، ملیں تو سلام نہ کرو، انہیں اپنی خوشی میں غم میں نہ بلاؤ، نہ ان کی خوشی غم میں شرکت کرو، مر جائیں تو جنازے میں شرکت نہ کرو۔ اتنا سخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور ہمارے یہاں اس طرح کے جملے آپ کو عام ملیں گے، او جی میں کوئی تقدیر وغیرہ نہیں مانتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انسان اپنے خود تقدیر بناتا، او جی ہم نے اپنی تقدیر خود بنائی ہے۔ لا حول ولا قوت، تقدیر مینز اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ آپ کیسے بنا سکتے؟ تو اب یہ شاید ہی گھر کوئی ایسا ہو کہ جس میں باقاعدہ عقیدہ بچوں کو سکھایا گیا ہو۔ بس بچے جیسے جی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اچھا مسلمان ہیں تو بتائیے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کن 4 خوبیوں سے متصف ہوتی ہے کہ کسی ایک خوبی کا بھی انکار کر دیں تو آپ کافر ہو جائیں گے؟ جی کچھ پتہ نہیں۔ اچھا تقدیر کی تعریف بتائیں، کچھ پتہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب، انبیاء علیہ السلام کو علم غیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے تو بتائیے اس کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کچھ نہیں پتہ۔ تو ہزارہا ایسی چیزیں ہیں جو عقائد کے سلسلے میں معلوم ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے باوجود پھر ہم کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں کہ بس انشاءاللہ تو جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جنت میں لے جائے، ہماری یہ دعا بھی ہے، خواہش بھی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر خدا نخواستہ عقیدے میں بگاڑ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بخشے گا نہیں۔ اس لیے ہمیں عقیدہ سیکھنا چاہیے تاکہ ہم کفر اور بدعت سے محفوظ ہوں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحت خواہ تو قرآن میں نہیں لکھی گئی نا، کوئی قصہ سنانا مقصود تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیکار باتوں سے پاک و صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو اس بات کو درج فرمایا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ ہمیں ایک تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جیسے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو عقیدے کی طرف متوجہ کیا، عقیدے کی درستگی کی طرف اشارہ کیا، خود اس کے بارے میں سمجھایا، اسی طرح اپنی اولاد کے عقائد کے بارے میں خوب اچھی طریقے سے توجہ کر کے رکھو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم گھر میں تو عقیدہ سکھاتے نہیں ہیں، بچے باہر نکلتے ہیں، محلے میں کچھ لوگوں سے ملتے ہیں، پھر اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور ہر طرح کی سوچ کا ایک آدمی ہوتا ہے۔ کوئی کچھ عقیدہ بنایا ہوا ہے، کوئی کچھ عقیدہ بنایا ہوا ہے، اپنے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی تقدیر کا انکار کر رہا ہے، کوئی فرشتوں کا انکار کر رہا ہے، کوئی جنوں کے بارے میں کلام کر رہا ہے الٹا سیدھا، کوئی نبیوں کے بارے میں کہہ رہا جی آدم علیہ السلام نے گناہ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حالانکہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک و صاف ہیں، معصوم ہیں۔ ان سے اجتہادی خطا ضرور ہوئی تھی، اور میں نے پورا الہادی کے اندر تفصیل سے اس کو بیان کیا تھا جب انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا تھا۔ اجتہادی خطا معاف ہوتی ہے، لیکن اجتہادی خطا میں اور اللہ کی نافرمانی میں فرق ہی نہیں معلوم ہوتا۔ تو اب جس بچے کی آپ نے بیس ہی نہیں بنائی، اسے گھر سے عقیدہ سکھایا ہی نہیں ہے، یقینی سی بات ہے کہ اس کے ذہن میں عقیدے سے متعلق کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب باہر نکل کے جب وہ ون سائڈ دلائل سنتا ہے تو پھر وہ اس کا ذہن، خالی ذہن جو غلط عقیدے کے سلسلے میں دفاع فراہم کرنے والے مواد سے خالی ہو، وہ اس کو کس طرح پروٹیکشن فراہم کر سکتا ہے، کس طرح اس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے ان بچوں کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر جب باپ کا عقیدہ خراب ہوگا تو لازم بات ہے کہ جب اولاد ہوگی تو یہی عقیدہ اولاد کا بھی بن جائے گا، بعض اوقات باپ ان پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ صحیح عقیدہ بچے کو سکھانا بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ والدین کو خود بھی عقیدہ سیکھنا چاہیے۔ جو والدین اس وقت ہماری بات سن رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب ہم بچوں کے بارے میں بڑے فکر مند ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں کہتا ہوں ان کے بارے میں بھی ہوں، لیکن خود اپنے بارے میں بھی تو فکر مند ہو جائیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ ماں باپ ہو گئے تو میدان معاشر میں اب آپ کی بالکل چھٹی ہے جی، چونکہ آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، آپ تو جائیے جنت میں، اولاد آپ کی پکڑی جائے گی۔ اس سے عقیدے کا سوال بھی ہوگا، اس سے عمل کا سوال بھی ہوگا، اس سے علم نہ سیکھنے کا سوال بھی ہوگا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ ہر شخص سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے تو ان لوگوں کو فکر کرنی چاہیے جنہوں نے 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال زندگی کے گزار دیے ہیں اور اپنے اسلام کے بنیادی عقائد تک ان کو نہیں پتہ۔ یہ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، ہم جلتے ہیں، کڑتے ہیں، بہت زیادہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر ایک مسلمان سے آپ عقیدے کے بارے میں یہ پوچھ لیں کہ کن 4 دلائل میں سے، کن 4 دلیلوں سے عقیدہ ثابت ہوگا، یعنی 4 دلائل ہیں عقیدے کی،
ان چار میں سے کسی ایک سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اب وہ چار دلائل ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہ بڑا المیہ ہے، اس پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ عقیدہ سیکھیں، صحیح عقائد سیکھیں۔ جیسے میں نے عنوانات آپ کو بتائے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، آسمانی کتابیں، انبیاء علیہ السلام، رسل، جنت دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، یہ میں نے 8-10 آپ کو موضوعات بتائے، ان پر بڑی بھرپور توجہ کرنی چاہیے کہ یہ بنیادی اسلامی عقائد ہیں۔ یہ کسی خاص فرقے کے، کسی خاص گروپ کے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ عقائد ہیں کہ جن کا تعلق عین ہمارے اسلام سے ہے۔ ان میں خرابی پیدا ہو گئی تو یا تو انسان کافر ہوگا اور یا بدعتی ہو جائے گا، اور اس کا انجام خطرناک ہو سکتا ہے۔ ان عقائد سے ناواقفی کی بنا پر انسان کفر میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے۔ اب جیسے لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرک کے بارے میں ہی بچے سے کہا، تو اب شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی کتنی اقسام ہیں، شرک فی الذات کیا ہے، شرک فی الصفات کیا ہے، اگر شرک فی محبت ہے تو وہ کیا ہے، شرک فی التعظیم اگر ہے تو وہ کیا ہے، پھر شرک سے کیسے بچا جائے، صحیح اس کا علاج اور طریقہ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ شرک خفی کسے کہتے ہیں، شرک جلی کسے کہتے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو ہم شرک ہم نام تو سنتے رہتے ہیں شرک کا اور خوفزدہ بھی ہوتے ہیں، لیکن شرک کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو کوشش یہی کیجئے کہ آپ ایسی کتب لیں جن میں ان عقائد کے بارے میں وضاحت کی گئی ہو۔ جیسے بہار شریعت مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا پہلا حصہ اگر حصہ اول آپ لے لیں تو اس میں ایک بہت حد تک عقیدے بیان کیے گئے ہیں، اور الحمدللہ میں بھی اس پہ مرتب کر رہا ہوں ایک کتاب، بہت ہی عام فہم انداز سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ وہ ایک اچھی کتاب ہوگی کہ جس سے آسانی سے آپ عقیدہ سیکھ سکیں گے۔ لیکن بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے عقائد کی درستگی کے لیے کوشش کریں، بچوں کو سکھائیں اور اس کا اہتمام کریں۔ تو لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کو، بیٹے کو بڑی پیاری نصیحت کی ہے، یہ نصیحت ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ دوسرا انہوں نے فرمایا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، برائی، گناہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ یہ بڑی پیاری نصیحت ہے۔ پہلے دیکھیں عقیدے کے بارے میں اشارہ کیا، اب عمل کے بارے میں، اور عمل میں پہلے برائی کو۔ عمل دو طرح کا ہوتا ہے، بعض چیزوں کو کرنا عمل ہے، بعض چیزوں سے رکنا عمل ہے۔ یہ انشاءاللہ اس کی وضاحت میں نیکسٹ پروگرام میں کروں گا، اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں ہم نے سنی اس پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔